آمادہ ہو کبھی نہ طبیعت گناہ پر، سیدھا چلوں میں رشد و ہدایت کی راہ پر، آمادہ ہو کبھی نہ طبیعت گناہ پر، سیدھا چلو میں شوق شہادت کی راہ پر، وہ شوق دے کے اسی طرح کا بیان اور حمد و نعت اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ پھر ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ کچھ کام آ سکوں ہر دل عزیز بن کے، بڑا نام پا سکوں، گناہ چھوڑ کر کے آپ دکھائیے، میں جلسے میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر سے اللہ مصیبت کو دور فرما دے گا، ترقی ہوگی، 1 سال میں 10 سال کے برابر آپ کو ترقی ہوگی۔ پیغام نکل گیا تیزی کے ساتھ، میں آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں، دوسرا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت خوبصورت، کہ اس پر اعتراض، اس پر اعتراض، اس پر نکتہ چینی، اس پر نکتہ چینی آپ نہیں کریں گے۔ آپ کو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ آپ بھی محروم ہو، آپ کا خاندان بھی علم سے محروم ہو جائے گا۔ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آدمی کہتا ہے کہ یہ برباد وہ برباد، حدیث کہتی ہے کہ سب سے زیادہ برباد یہ آدمی ہے جو کہتا ہے کہ یہ برباد وہ برباد، اس کو اپنی فکر نہیں ہے، دوسرے کی فکر ہے۔ مدرسے پر اعتراض کرتا ہے کہ اب اس مدرسے کی کیا ضرورت ہے، بہت پرانا ہو گیا۔ طلباء پر اعتراض کرتا ہے کہ پڑھ لکھ کر کے کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے۔ استاذ پر اعتراض کرتا ہے تو تنخواہ پر کام کرتے ہیں، دین کا کام کہاں سے کرتے ہیں۔ مولوی کے ہر کام پر اعتراض کرتا ہے کہ مدرسہ چھوڑ کر کے جائے گا تو کہاں جائے گا۔ خانقاہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو دنیا ہی سے بے خبر ہے، اور مولوی کے ہر کام پر اعتراض کرتے ہیں اگر سیاست میں گیا تو ان کو سیاست سے کیا مطلب، اگر مالدار ہو گیا تو کہتے ہیں کہ راتوں رات مالدار کیسے ہو گیا۔ ایک شادی رحمت اللہ علیہ کے نے لکھا ہے کہ بیٹے کو بھیجا جا رہا مدرسے میں پڑھنے کے لیے، واپس آ جاتا ہے، کہا فلاں مولوی کے اندر یہ عیب ہے، پھر مدرسے کے اندر بھیجا جا رہا ہے، دوسرے مدرسے کے اندر پھر واپس آ جاتا ہے کہ فلاں مولوی کے اندر یہ عیب ہے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا تم اس مولوی کا کیڑا نکال رہے ہو، اس مولوی کو تلاش کر رہے ہو، زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی، تم کو سب کچھ تو ملے گا، علم نہیں ملے گا، علم سے محروم ہو جاؤ گے۔ اعتراض آدمی کر رہا ہے، ایک گاؤں کا آدمی دوڑا دوڑا آیا، کہا کہ حضور کتا گر گیا ہے کنویں میں، کیا کریں؟ کہا کہ 200 ڈول پانی نکالو، پورا کنواں خالی کر دو۔ 200 ڈول کنواں نکال کر کے، پانی نکال کر کے بستی کے لوگ آئے، کہا کہ آپ نے کہا کہ کنواں پاک کرنا ہے، 200 ڈول نکال دو، پورا کنواں خالی کر دو، ہم نے خالی کر دیا، لیکن یہ تو بتائیے کہ اب اس کتے کا کیا کریں؟ کہا کتا نہیں نکالا، کہا کتا نہیں نکالا، کہا کہ پہلے کتا نکالنا چاہیے، اس کے بعد کنواں پاک کرنا چاہیے۔ کہا کہ غلطی آپ کی ہے، آپ نے ہی نہیں بتایا کہ پہلے مردار کو نکالنا ہے بعد میں کنواں صاف کرنا ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے لینے کے لیے جا رہا ہوں، جھاڑو لگانے والے کو بادشاہ پھانسی پر چڑھا رہا ہے، اس غریب نے پوچھا کہ میرا قصور کیا ہے؟ کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ صبح کا چہرہ تمہارا دیکھا، ہمارا یہ کام خراب ہو گیا، وہ کام خراب ہو گیا، تم منحوس آدمی ہو اس لیے تم کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ اس غریب نے کتنا پیارا جواب دیا کہ بادشاہ کا سر جھک گیا، اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو گیا کہ بادشاہ سلامت معاف کیجئے گا، آپ نے مجھے منحوس کہا اس لیے کہ آپ کا کام خراب ہو گیا، ہم سے بڑھ کر کے منحوس آپ ہیں، آپ نے مجھے دیکھا، میرا کام خراب ہو گیا، آپ کا کام خراب ہو گیا، لیکن میں نے آپ کو دیکھا، مجھے پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے، بتائیے کہ منحوس کون ہے؟ بادشاہ کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اونٹ گزر رہا ہے، طوطا سے کہہ رہا کہ تمہاری چونچ ٹیڑھی ہے، بندر سے کہا تمہاری دم ٹیڑھی ہے، بیل سے کہا کہ تمہارے سنگ ٹیڑھے ہیں، اور باز سے کہا کہ تمہارا پنجہ ٹیڑھا ہے۔ تو باز نے پلٹ کر کے کہا جس کا سب کچھ ٹیڑھا ہے وہ دوسرے پر اعتراض کر رہا ہے۔ اور آپ پہ معترض تھے لیکن جو آنکھ کھولی، اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے عیوب پایا، گنجے عیوب پایا، نتی حال کی خبر رہے دیکھتے، اور
کے عیب و ہنر نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے، اوروں کے عیب و ہنر نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے، اوروں کے عیب و ہنر پڑی اپنی برائیوں پہ جب نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا۔ انشاءاللہ دوسرے کے عیب کو ٹٹولنے سے پہلے اپنے عیب کو ٹٹولیں گے، دوسرے کا عیب اپنے اگر اپنی نگاہ سے نظر آ جائے تو اس کو چھپائیں گے تو اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچائے گا۔ انشاءاللہ اس جلسے سے خوبصورت پیغام آپ قبول کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تیسرا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، تیزی کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل رہا ہے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، صرف فاتحہ کر کے جانا ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، مردہ مجمع ہوگا، زندہ نہیں ہوگا، ہندوستان میں نہیں ہوگا، قبرستان میں ہوگا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ جلسے کو سن بھی رہے ہیں، ڈس بریک مار کر کے اپنی بیداری کا ثبوت بھی دے رہے ہیں۔ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، تکلیف آتی ہے آپ کو صبر کرنا ہے، تکلیف جاتی ہے آپ کو شکر کرنا۔ تکلیف کی مثال کیا ہے؟ تکلیف کیوں ہے؟ تکلیف دوست کو بھی آتی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے کم وقت میں تیزی کے ساتھ لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ تین طرح کی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف تین طرح کی ہوتی ہے۔ تکلیف کی مثال تین مثال ہے۔ پہلی مثال، مریض کو ڈاکٹر نے آپریشن لکھا اور یہ کہا کہ آپریشن کرا لو تبھی تم کو نجات ملے گی ورنہ تکلیف میں پریشان رہو گے۔ اب وہ آپریشن کرا رہا ہے ڈاکٹر کے مشورے سے کہ چند دن کی تکلیف ہے، اس کے بعد عافیت ہی عافیت ہے۔ اسی طرح دنیا میں جب ہم آئے ہیں خدا ہمارا امتحان لے رہا ہے، چند دن کی تکلیف ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی، رہنے کے لیے نہیں آئی۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، چھوٹا بچہ ہے، ماں اس کو نہلاتی ہے، بچہ روتا ہے، ماں اس کو نہلا رہی ہے، صابن لگا رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، لیکن ماں اس کو غسل دے رہی ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، ماں اس کو غسل دے رہی ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، بچہ سمجھ رہا ماں ظلم کر رہی ہے، ماں ظلم نہیں کر رہی، انصاف کر رہی ہے۔ میل کچیل بغیر نہائے ہوئے صاف نہیں ہوگا، بغیر تکلیف کے گناہ معاف نہیں ہوگا، اس لیے خدا تکلیف بھیجتا ہے۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا طوطے کو پنجرے میں رکھا جاتا ہے، بڑے پیار سے پالا جاتا ہے، محبت سے اس کو پالا جاتا ہے، بڑے پیار سے پالا جاتا ہے طوطے کو، لیکن کوے کو نہیں۔ طوطا کیا سمجھ رہا میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مجھے پنجرے میں بند کر کے رکھا گیا ہے، میں گھر سے دور ہوں، خاندان سے دور ہوں، آزادی مجھے نہیں ہے، میں قید میں ہوں۔ طوطا روتا ہے، اس رونے کی آواز سن کر کے گھر والے مست ہوتے ہیں اور وہ پیار سے اس کو پالتے ہیں۔ جب تکلیف میں مصیبت میں مسلمان ہوتا ہے، روتا ہے، تو خدا کو اس طرح اچھا لگتا ہے جیسے پنجرے کی آواز سے گھر والے کو محسوس ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح سے مسلمان جب تکلیف میں ہوتا ہے، روتا ہے، تو خدا کو اچھا لگتا ہے۔ تکلیف دو طرح کی ہوتی ہے۔ تکلیف آئی، آپ بدل گئے، نیک ہو گئے، اس کا مطلب ہے یہ تکلیف آپ کے درجے کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے، سزا کے لیے نہیں آئی ہے۔ تکلیف آئی، آپ بدلے نہیں، گناہ پر گناہ کرتے رہے، اس کا مطلب ہے یہ تکلیف آپ کے سزا کے لیے آئی ہے۔ تکلیف دوست کو بھی آتی ہے، دشمن کو بھی آتی ہے۔ فرشتے نے پوچھا، یہ مرنے والا مسلمان ہے، اپنی تمنا بتاتا ہے کہ مجھے مچھلی کھلا دو۔ یہودی مرنے والا ہے، تمنا بتاتا ہے کہ مجھے مچھلی کھلا دو۔ مسلمان مرنے والا ہے، اپنی حسرت بتاتا ہے کہ مجھے تیل پلا دو، زیتون کا تیل پلا دو۔ اللہ نے کہا اس کی خواہش پوری مت کرو، یہ مسلمان ہے، اس کو اسی حال میں مرنے دو، تیل مت پلاؤ۔ اور وہ میرا دشمن ہے یہودی، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مرنے سے پہلے مچھلی کھلا دو، اس کی خواہش پوری کر دو۔ فرشتے نے کہا کہ میرے پروردگار، یہ تمہارا دوست ہے، یہ حسرت لے کر کے جا رہا ہے، اس کو آپ نے تیل پینے کا حکم نہیں دیا، پلانے کا حکم نہیں دیا، اس کو محروم کر رکھا ہے، اور اس کو آپ نے اس کی حسرت پوری کر دی، مچھلی کھلا کر کے بھیجا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسلمان کی ہر حسرت جنت میں پوری ہو جائے، اور اس سے پہلے دنیا میں اس کے گناہ معاف صاف ہو جائیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مسلمان کی حسرت دنیا میں پوری نہ ہو، اور یہ یہودی اس کو دنیا کا بدلہ دنیا ہی میں مل جائے، آخرت میں کچھ نہ ملے، اس لیے مرنے سے پہلے اس کو مچھلی کھلا دو۔ خدا ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ ماں باپ اتنے مہربان نہیں جتنے ہمارا خدا مہربان ہے۔
اور ہمارے ماں باپ جتنے مہربان ہیں اس سے زیادہ ہمارا خدا مہربان ہے. دنیا میں کوئی بھی بڑا سے بڑا مالدار خدا سے زیادہ مہربان نہیں ہو سکتا. کیسے؟ ماں بچے کو پالتی ہے, خدا 18,000 مخلوق کو پال رہا ہے. ماں چند سال کے لیے بچے کو پالتی ہے, خدا ہمیشہ سے پال رہا, قیامت تک پالے گا. اور ماں کو باپ کا سہارا لینے کی ضرورت پڑتی ہے تب وہ پالتی ہے, خدا کو کسی سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے سے بڑے مالدار کے پاس جائیے, ایک بار دے گا بعد میں ناراض ہو جائے گا. خدا کے پاس 72 بار جائیے, وہ ناراض نہیں ہوگا. مالدار کے پاس تھوڑا مانگیے ناراض ہو جائے گا, زیادہ مانگیے ناراض ہو جائے گا. خدا سے تھوڑا مانگیے زیادہ مانگیے وہ ناراض نہیں ہوتا. مالدار پہچان کر کے آپ کو دے گا, جان پہچان کے نہیں ہے تو نہیں دے گا. خدا اپنے کو بھی دیتا ہے اور اجنبی کو بھی دیتا ہے, غیر کو بھی دیتا ہے. اپنوں سے زیادہ غیر کو نوازتا ہے. وہ دیکھے گا کہ میرا مخالف تو نہیں ہے, مخالف ہے تو نہیں دے گا, موافق ہے تو دے گا. لیکن خدا موافق کو بھی دیتا ہے, مخالف کو بھی دیتا ہے. خدا سے بڑھ کر کسی کا احسان نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ تکلیف کو صبر سے قبول کریں گے, اور تکلیف جب دور ہوگی تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ تکلیف دور کرنے والا وہی ہے. اور تکلیف آئی تھی ہمارے گناہ کی وجہ سے, تکلیف گئی ہے خدا نے دور کیا ہے. انشاءاللہ خدا کو یاد رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جمعہ سے نماز شروع کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بے آسوں کی آس ہے توئی, سوتے جاگتے پاس ہے توئی. تو ہی مرض دے, تو ہی دوا دے, تو ہی دوا دارو میں شفا دے. تو ہی ڈبوئے, تو ہی تیرائے, تو ہی بیڑے پار لگائے. چمکارے چمکار کے مارے, مارے مار کے پھر چمکارے. پیار کا تیرے پوچھنا کیا ہے, مار میں بھی ایک تیری مزہ ہے. جلسہ تیزی سے نکل رہا ہے اس لیے کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں. اللہ نے آپ کو راحت دیا ہے لیکن آپ نے اپنے پیر پر کلہاڑی مار دیا, راحت کو ختم کر دیا. تکلیف آ گئی آپ کے گھر میں. کیسے؟ یہ راز سنا رہا ہوں, اس کو دھیان سے سنیے گا. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. دایاں بایاں سنیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دایاں بایاں سنیں گے, دایاں بایاں ہو جائے گا. مکمل دھیان سے سننا, ذرا دھیان سے سنیے گا. آپ دنیا میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے تو آپ کو سکون ملے گا. اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے آپ کا سکون چلا جائے گا. اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ اس کا گھر میرے گھر سے اچھا ہے, اس کا کھانا میرے کھانے سے اچھا ہے, اس کا کپڑا میرے کپڑے سے اچھا ہے. آپ سکون آپ کا چلا جائے گا, آپ بے چین ہو جائیں گے. جب آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے آپ کو سکون ہوگا. آپ 4 چکا والے ہیں, موٹر سائیکل والے کو دیکھیے, موٹر سائیکل والے ہیں سائیکل والے کو دیکھیے, سائیکل والے ہیں پیدل والے کو دیکھیے, پیدل والے ہیں تو اس کو دیکھیے جس کو پیر تک نہیں ہے. آپ کا دل مضبوط ہوگا, میرے خدا مجھے سائیکل نہیں دیا کوئی پرواہ نہیں, پیر تو دیا. دنیا میں تیرے کتنے ایسے بندے ہیں پیر تک سے محروم ہے. اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے سکون ملے گا, اپنے سے اوپر لوگوں کو جہاں دیکھا سکون چلا جائے گا. اپنی مرضی پر نہیں چلنا ہے, سکون چلا جائے گا. خدا کی مرضی پر چلنا ہے, سکون آ جائے گا. خدا کی مرضی پر چلیے, سکون آئے گا. جیسے چھوٹا بچہ آپ کے گھر میں ہوتا ہے, ماں باپ کی مرضی پر چلتا ہے, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. جو ٹینشن ہے ماں باپ کو ٹینشن ہے, وہ کھاتا ہے اور ہاتھ پوچھ کر کے 9-11 ہو جاتا ہے. کوئی ٹینشن ہے؟ چھوٹا بچہ آپ کا, اس کو کوئی ٹینشن نہیں کیونکہ ماں باپ کی مرضی پر جی رہا ہے. اگر آپ ماں باپ کی مرضی پر جیئیں گے تو آپ کو ٹینشن نہیں, خدا کی مرضی پر جیئیں گے آپ کو ٹینشن نہیں. اپنی مرضی پر جیئیں گے قدم قدم پر آپ کو ٹینشن ہے. دوسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں, لیٹرنگ میں جانے والا جاتا ہے واپس آ جاتا, وہاں دل لگاتا نہیں ہے, تکیہ لے کر کے سوتا نہیں ہے, ضرورت پوری کرتا ہے, بھاگتا ہے. کسی کو آپ نے دیکھا کہ اندر گیا ہو اور مزے سے بیٹھ کر کے مزہ لے رہا ہو, ایسا نہیں. آپ دل سے دنیا کی محبت نکال دیجئے, اسی دن آپ کو سکون ملے گا. دنیا سے ضرورت پوری کیجئے, آپ کو سکون ملے گا. دنیا کی محبت دل کے اندر جیسے آئے گی آپ کے سکون کو چھین لے گی. چوتھی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں, اس کو دھیان سے سنیے گا. آپ کو سکون کیسے ملے گا؟ تجربے کی بات ہے, آپ تجربہ کر کے دیکھیے. آپ آنے والے پیسے کو مت دیکھیے, خرچ کرنے والے پیسے کو دیکھیے. خرچ کرنے والے پیسے کو دیکھیے, تھوڑا ہے تھوڑا خرچ کیجئے, زیادہ ہے زیادہ خرچ کیجئے.
آپ تھوڑے پیسے کو تھوڑا خرچ کر رہے ہیں آپ کو سکون ملے گا، زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کر رہے ہیں آپ کو سکون ملے گا۔ خرچ کو دیکھیے، خرچ کو دیکھ کر کے چلیے آپ کو سکون ملے گا۔ آنے والے پیسے کو دیکھ کر کے مت چلیے، اس کی گارنٹی نہیں ہے کب کتنا آئے گا۔ اگر پیسے آنے والے پیسے کو دیکھ کر کے چلیں گے قدم قدم پر آپ کو پریشانی ہوگی، اور خرچ پھونک پھونک کر کے کریں گے آپ کو قدم قدم پر سکون ملے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے فرمائش کی آج سب سے اچھا سالن پکاؤ۔ کہا کہ کیا لے آئیں؟ کہا جاؤ بازار میں ترکاری خرید کر کے لاؤ، جو سب سے اچھی ترکاری ہے وہ خرید کر کے لانا، میٹ مت لانا بلکہ سبزی لانا، اور سبزی میں بھی سب سے اچھی جو سبزی ہوگی وہ خرید کر کے لانا۔ وزیر گیا اور بیگن لا کر کے دے دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ بیگن سب سے اچھی سبزی ہے؟ کہا کہ ہاں حضور، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ تاج رکھا ہے، دیکھیے اس کے سر پہ تاج ہے۔ ایک مہینہ کھانے کے بعد جب کھجلی ہوئی تو باپ سے بھیٹ ہو گئی، نیند حرام ہو گئی۔ کہا کہ یہی سر پہ تاج ہے؟ کہا کہ حضور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت گھٹیا سبزی ہے، اس کو تو گدھا ہی کھاتا ہے، انسان تھوڑا کھاتا ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ کیل ٹھوک دیا ہے، دیکھیے کیل ٹھوک دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ عجیب بے وقوف آدمی معلوم ہوتے ہو، تعریف کرنے پر آتے ہو تو تعریف کا پل باندھ دیتے ہو، اور جب توہین کرنے پر آتے ہو تو اس کی پگڑی گرا دیتے ہو، سولی بتا دیتے ہو۔ کہا کہ حضور ہم بیگن کے تابع نہیں، ہم تو آپ کے تابع۔ آپ کہیں گے کسی چیز کو اچھا تو میں کہوں گا اچھا، اگر آپ کسی چیز کی برائی کریں گے تو میں کہاں تعریف کرنے والا ہوں، میں تو آپ کے تابع ہوں، بیگن کے تابع نہیں ہوں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔